اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم حضرات سامعین، میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت برکت سے آپ صحیح سلامت اور اللہ کی آپ پر رحمت ہو، آپ اس کی رحمت سے خوش و خرم ہوں گے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یہ 18 ستمبر 2024 ہے اور یہ 18 ستمبر 2024 بروز بدھ۔ تو میرا فون نمبر ہے واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 0346 66 30 859 اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو اور آپ رابطہ کرنا چاہیں تو سادہ نمبر پر یہ 0315 والے نمبر پر رابطہ کریں گے، میں واٹس ایپ آن کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میں نے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں اور جو کچھ بیان کرتا ہوں میرا بیان قرآن مجید سے ہوتا ہے، کتابوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کتابوں پر زیادہ یقین نہ رکھیں، صرف قرآن پر یقین رکھیں، کیونکہ قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں کمی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں فرما دیا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے رسول ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ جب اس میں ہر شے کا بیان ہے، کمی نہیں ہے، تو ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ہمیں اور تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ پڑھ تو ویسے تاریخ ہے، وہ تو ہر انسان کے متعلق اپنے اپنے طور پر جو ان کا کردار ہوا ہے وہ تاریخ بیان کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ صراط مستقیم دین کا معاملہ ہو تو اس میں قرآن مجید کافی ہے، میرا خیال میں تو یہی ہے۔ تو بہرحال اگر حدیث کی ضرورت پڑے تو حدیث کی مطابقت قرآن سے کریں۔ اگر حدیث قرآن مجید کے مطابق ہو تو صحیح ہے، اس پر یقین کریں۔ اگر حدیث کی مطابقت قرآن سے نہ ہو تو حدیث کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو نہ چھوڑیں۔ تو چاہے وہ حدیث کے راوی جتنے بھی سکا ہوں، جب قرآن سے مطابقت نہیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے۔ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، ایک شخص ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل لے کر آیا ہے، یعنی وہ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے، اور اس کے پیچھے ایک گواہ ہے اسی سے، من ہو اسی سے ہے، اس کے پیچھے ایک گواہ ہے اسی سے، یعنی جو روشن دلیل پر ہے اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے جو روشن دلیل پر ہے،
اور جو گواہ ہے وہ اس کے پیچھے ہے، یعنی اس کی اتباع میں ہے، اس کے پیچھے کا مطلب ہے اتباع میں ہے، وہ اس کی اتباع میں ہے، جو روشن دلیل لے کر آیا ہے وہ گواہ اس کی اتباع میں ہے، وہ ہے بھی اس کی اتباع میں، مگر یتلو شاہد ہے، گواہ ہے، من ہو اسی سے ہے، ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما تھی اور اللہ کی طرف سے وہ بھی رحمت تھی، اس میں بھی یہ بیان آیا ہے، اولئک یؤمنون بہ، تو اس بیان پر یعنی اس گواہ پر اور اس پر جو روشن دلیل لے کر آئے اور اس گواہ پر جو اس کے پیچھے ہے اسی میں سے، اور کتاب موسیٰ پر بہت سے لوگ ایمان لے آئے، اولئک یؤمنون بہ، بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں، ومن، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور کچھ گروہ ہیں ایسے جو ایمان اس پر نہیں رکھتے، کچھ گروہ من الاحزاب، اور کچھ گروہوں میں سے کچھ ہیں، گروہ میں سے کچھ افراد نہیں، ورنہ تو ومن الناس ہے، اللہ فرماتا ہے ومن یکفر بہ من الناس ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا ومن یکفر بہ من الاحزاب، کچھ گروہ ایسے ہیں جو ان گروہوں میں سے کچھ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو کفر کرتے ہیں، فالنار موعدہ، تو پھر ان کے لیے وہی آگ کافی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جہنم کی آگ، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو اس معاملے میں اے قرآن پڑھنے والے شک نہ کرنا، کس قسم کا شک؟ وہ اس قسم کا شک کہ شاید یہ بہت نیک ہیں، بڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے عابد ہیں، شاید جنت میں چلی جائیں گے، اللہ فرماتا ہے نہیں، اس بات میں شک نہ کرنا، انہ الحق من ربک، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، شک نہ کرنا، یعنی یہ کہ یا تو یہ کہ گواہ پر شک نہ کرنا، یا یہ کہ جو روشن دلیل لے کر آئے اس پر شک نہ کرنا، یا یہ کہ یہ شک نہ کرنا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے باوجود اس کے کہ وہ کفر بھی کرتے ہیں اس گواہ سے، یا اس روشن دلیل لے آنے والے کا کفر کرتے ہیں، وہاں گروہ کی صورت میں۔ بھئی گروہ کس طرح؟ پہلی بات یہ ہے کہ گروہ کس طرح بنتے ہیں؟ گروہ بنتے ہیں اس طرح، ویسے تو آدمی منتشر ہوتے ہیں، اگر ان آدمیوں میں سے کوئی ایسا ہو جو ان کا سربراہ ہو، کوئی چیف بن جائے، کوئی بڑا بن جائے، تو پھر وہ ایک گروہ بن جاتا ہے، اس آدمی کے ماتحت، اس ایک آدمی کے ماتحت ایک گروہ بن جاتا ہے۔ تو وہ کچھ گروہ ہیں کہ وہ اس بات کے منکر ہیں، یعنی اس گواہ کو نہیں مانتے، یا جو کچھ وہ روشن دلیل لے کر آیا اس کو نہیں مانتے، ان کے بھی گروہ تھے، ان کے بھی سردار تھے، وہ اس کو نہیں مانتے، تو جو نہیں مانتے تو ان کے متعلق یہ شک نہ کرنا کہ وہ کسی صورت جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے وہی آگ ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے ان کو، اور لیکن اکثر لوگ، اکثریت جو ہے وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر ایسے ہیں کہ اس روشن دلیل لانے والے پر یا جو اس کے پیچھے گواہ ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب سامعین حضرات، میں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں ہمیشہ قرآن ہی پڑھتا ہوں، ہمیشہ قرآن پڑھتا ہوں، جب سے میں نے یہ خطاب کرنا شروع کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے تو قرآن پڑھنے میں کوئی کمی محسوس نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں اور اپنا خطابات قرآن سے کر رہا ہوں۔ دیگر جو علماء کرام ہیں ان کو قرآن کیوں تھوڑا نظر آتا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی عیب، کوئی شک ہے ہی نہیں، اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے، کیوں نہ ہو کہ سب کے سب مسلمان اسی قرآن پر جمع ہو جائیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ایک تو قرآن پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرنا، دوسری یہ بھی آپ پر فرض ہے کہ اس قرآن مجید کے میرے خطاب کو آگے اپنے دوستوں کے شیئر کرنا، تاکہ وہ بھی آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو سمجھیں۔ تو بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا، افمن کان علی بینۃ، کیا کہ آیا کہ ایک شخص آیا ہے رب کی طرف سے
روشن دلیل پر بربہی، روشن دلیل پر وجتلو شاہد من ہو۔ اب بات آ رہی ہے گواہ کی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس سے مراد تو حضرت رسول کریم ہے جو روشن دلیل لے کر اپنے رب کی طرف سے آئے ہیں، اس سے مراد حضرت رسول کریم ہے۔ آگے بات ہے وجتلو شاہد من ہو، اور وہ گواہ ہے اس کے پیچھے پیچھے جو اسی میں سے ہے، یعنی ہے بھی گواہ، اس کی رسالت کا گواہ ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہے بھی وہ محمد مصطفیٰ کی اتباع میں، اور ہے بھی محمد مصطفیٰ ہی سے ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ کا، یہ ہمیں فرما دے کہ وہ گواہ کون ہے جو تیرے پیچھے ہے اور تجھ سے ہے۔ تو حضرت رسول نے فرمایا العلی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ ویسے بھی ہر شخص کو اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ویسے بھی ہر شخص کو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ اس محمد مصطفیٰ کے پیچھے جو ہے وہ وہی حضرت علی ہے، اور جو ہے بھی اسی سے، جو اسی سے ہے وہ حضرت علی ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب تو ویسے وفات پا گئے، جو اس کے ساتھ رہا گواہ بن کر۔ سوال یہ ہے گواہی کیسی ہے؟ ایسی گواہی نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی نہیں ہے۔ یہ گواہی تو 4 ارب ہیں مسلمان دنیا میں، سارے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہر شخص مسلمانوں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی نہیں ہے۔ جو علی علیہ السلام نے گواہی دی ہے وہ عملاً گواہی ہے، عملی طور پر گواہی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اگر رسول کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کسی موقع پر بھی، کسی مقام پر بھی، کسی مشکل میں بھی، کفار کی جتنی بھیڑ تھی، جتنا کچھ تھا، حضرت علی نے پوشت نہیں دکھائی ان کو، ہمیشہ جنگ لڑتے رہے، حتیٰ کہ کفار بھاگ گئے، قتل ہو گئے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا۔ یہ تھی گواہی۔ حضرت رسول کریم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہے، اگر نوافل پڑھے تو یہ بڑا ثواب ہے، اور تہجد بہت بڑا ثواب ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی نہ تہجد قضا ہوئی، نہ اس نے نماز بھی ساری رات قیام میں رہے، کیونکہ یہ گواہی تھی نبوت کی، تاکہ لوگ دیکھیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ کا کوئی ڈھونگ ہوتا تو اس کا قریبی، اس کا اپنا بھائی، اس کا اتنا مددگار وہ اتنی مشقت میں نہ پڑتا۔ معلوم ہوا شاید یہ سچ ہے کہ وہ اتنی مشقت جھیل رہا ہے۔ تو یہ ہے گواہی، عملی طور پر گواہی حضرت علی کی۔ رسول کریم نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑا ثواب ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے گھر کے افراد اور اپنی ذات کو چھوڑ کر خود بھوکا رہ کر، خود بھوکے رہے، مگر اپنا کھانا فی سبیل اللہ سائل کو دے دیا۔ ایک بار نہیں، کئی بار ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی یہ مثال قائم کی، عبادت کی یہ مثال قائم کی، جہاد فی سبیل اللہ کی مثال قائم کر دی۔ کوئی جتنا جری اور بہادر بھی آیا، علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے سے پس و پیش نہیں کیا، کیونکہ یہ گواہ رسالت تھا، یہ رسالت کا گواہ تھا، اس نے عملی طور پر گواہی دینا تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عملی طور پر گواہی دی ہے۔ اگر مقام مباہلہ پر جانا تھا تو حضرت علی علیہ السلام ساتھ ہیں، کیونکہ یہ رسالت کے گواہ ہیں، یہ گواہی دینے جا رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ رسول برحق ہے، یہ گواہ ہیں، اس لیے یہ جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر کعبے کے بت توڑنے تھے تو علی علیہ السلام حضرت رسول کریم کے دوست پاک پر چڑھ کر اس نے کعبے کے بتوں کو توڑا، کیونکہ یہ گواہ رسالت ہیں، یہ گواہ توحید ہیں، اور یہ ایسے گواہ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت سورہ البروج میں فرماتے ہیں وَشَاهِدُ وَالْمَشْهُودُ، مجھے گواہ کی قسم اور اس کی قسم جس کی اس نے گواہی دی ہے۔ یعنی گواہ بھی پاک ہے، معصوم ہے، جس کی قسم اللہ اٹھاتے ہیں۔
اور وہ جس کی گواہی دے رہا ہے وہ بھی پاک و معصوم ہے، اس لیے ان دونوں کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ دونوں پاک ہیں۔ تو وہاں پر بھی اگر کوئی اور دین کا کام تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول کریم نے جب اہل بیت کی عصمت کا اعلان کیا تو حضرت علی چادر میں، فاطمہ الزہرا چادر میں، حسنین چادر میں، رسول خود بھی چادر میں، کیونکہ اب شاہد بھی چادر میں، مشہود بھی چادر میں۔ اور اگر درود کا مقام آیا تو رسول کریم نے یوں ہی فرمایا مجھ پر یوں درود پڑھ جیسے ابراہیم پر پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اور حضرت علی آل محمد، اس پر درود بھی آ گیا۔ ہر مقام پر ہر وقت یہ رسول کریم کے ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بن کر آئے، حضرت علی علیہ السلام رسول کریم کے محافظ باڈی گارڈ من جانب اللہ بن کر آئے۔ اگر حضرت من جانب اللہ حضرت علی علیہ السلام رسول کریم کے محافظ بن کر آئے، اور اس طرح رسول شمع رسالت کی اس طرح حفاظت فرمائی، پروانت کی مانند ہر طرف سے شمع رسالت پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی، تمام تیر و تفنگ کے جو زخم تھے اپنے جسم پر برداشت کیے۔ اور اسی طرح اگر رسول کریم کو اللہ نے رحمت خدا بنا کر بھیجا تو حضرت علی علیہ السلام کو جلال کبریا بنا کر بھیجا، رسول کریم کو معصوم طاہر و اطہر بنایا تو حضرت علی کو بھی معصوم طاہر و اطہر بنایا۔ تو رسول کریم کی رسالت کی گواہی حضرت علی علیہ السلام نے عملی طور پر دی۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام شاہد رسالت ہیں۔ ایک آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ رسول بن کر اور اللہ کی طرف سے روشن دلیل لے کر، کس چیز کی دلیل؟ اللہ کی توحید کی دلیل، اپنی رسالت کی دلیل لے کر آیا، اور دوسرا اس کے پیچھے عملی طور پر گواہ بن کر آیا ہے۔ ایک ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے، دوسرا ہے کہ وہ حفاظت فرماتا ہے، تو یہ محافظ ہے۔ تو ایک ہے تو رحمت خدا ہے، دوسرا ہے تو جلال کبریا ہے، اور ہے بھی اسی سے۔ جب اسی سے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا، اگر رسول کریم رحلت فرمائیں تو جو گواہ اس کے پیچھے پیچھے اسی سے ہے تو خلافت پر بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ اور یہ اگر رسول کریم غدیر خم کے مقام پر اعلان نہ بھی کرتے تب بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جاتا کہ جو معصوم عن الخطا کا پھر اور کوئی جانشین ہو تو وہ بھی معصوم عن الخطا ہو۔ اگر معصوم عن الخطا مبلغ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے تو جو اس کی رسالت کا گواہ ہے اس کو اب اس کے مقام پر آنا چاہیے۔ یہ رسول کریم نہ بھی فرماتے تب بھی ہر صاحب علم اور صاحب عقل کو یہ بات معلوم ہو سکتی تھی۔ تو یہ رسالت کا گواہ ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑا درجہ بھی ہے، بہت بڑی یہ عظمت بھی ہے، بہت بڑی کرامت بھی ہے، اور بہت بڑی حکمت بھی ہے، اور بہت بڑی ریاضت ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی محنت کرنا پڑتی تھی، اور محنت کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے۔ تو اس لیے حضرت علی علیہ السلام وہ شاہد رسالت ہیں، رسالت کے گواہ ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ یہ گواہ شاہد رسالت رسول اللہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آج یہ اس آیت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی قرآن مجید کی طرف توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔